Assalamu alaikum students of class 6. How are you? I hope you will be fine inshallah. Let's come to the studies. Students, as you know, we were reading unit number 2, and in this chapter we have started the topic the development of Urdu up to Sir Syed Ahmad Khan. And we were reading about the personalities who worked hard for the development of Urdu. And we have started the last personality who is Sir Syed Ahmad Khan. So let's start our topic. The most important step taken by Sir Syed Ahmad Khan in 1886 AD was to invite Muslim representatives from South Asia and make them aware of the need for making decisions together. جیسے کہ پریویس لیسن میں بھی ہم نے پڑھا تھا، سر سید احمد خان ایک زبردست مفکر تھے، تاریخ لکھنے والے تھے، اس کے ساتھ ساتھ ایک صحافی بھی تھے، لیکن بہت غور و فکر کرنے والے انسان تھے، اور انہوں نے یہ چیز نوٹس کی تھی کہ مسلمانوں کو خاص طور پر جو ہے وہ ایجوکیشن کی طرف لانا چاہیے، اور اس کے لیے جو بہترین لینگویج ہے یوز ہو سکتی ہے وہ اردو زبان تھی. اور اردو زبان کو ایک اور امپورٹنٹ ایشو تھا جس کے لیے اردو زبان جو ہے ہندوؤں نے اس کے خلاف ایک تحریک شروع کر دی تھی، ایک موومنٹ سٹارٹ کر دی تھی تاکہ مسلمانوں کو جو ہے کمزور کیا جا سکے. تو سر سید احمد خان نے اس کے لیے پھر ایفرٹ شروع کی، اور اسی وجہ سے مولانا حالی نے سر سید احمد خان کو دا فادر آف اردو کا نام دیا. ایک جو اہم کام تھا سر سید احمد خان نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو پورا ساؤتھ ایشین ریجن ہے، پورا خطہ ہے، جب پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا اور یہ تمام ممالک ایک ہی علاقہ تھا، تو یہاں پر جہاں جہاں بھی مسلمان جو لیڈرز تھے، مفکر تھے، رائٹرز تھے، ہر علاقے کے جو نمائندے تھے، ان سب کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا. اور کس چیز کے لیے انوائٹ کیا تھا؟ کہ جو بھی فیصلے کیے جائیں مسلمانوں کے حوالے سے، مسلمانوں کی تحریک کے حوالے سے، وہ اکٹھے ہونے چاہیے. دس از کالڈ کنسنسس. اس کو کہا جاتا ہے کنسنسس کہتے ہیں. اتفاق رائے سے فیصلے ہوں. ہر ایک ریاست میں مسلمان لیڈرز بھی موجود تھے، مسلمانوں کے مختلف رائٹرز بھی موجود تھے، لیکن ہر کوئی الگ الگ ڈیسائیڈ کرنے کے بجائے مسلمان اگر سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور مل کر ڈیسائیڈ کریں گے، کوئی بھی چیز اگر کریں گے تو وہ بہتر ہوگی، مسلمانوں کے حق میں بھی ہوگی، اور اس کے لیے جد و جہد کرنا بھی آسان ہوگا. So this is called consensus, which means something on which everyone agrees. مطلب کنسنسس ایسی چیز ہے جس میں ہر شخص جو ہے وہ اس پر ایسے پوائنٹ پر راضی ہو جائے. یعنی اگر کچھ لوگوں کا اختلاف بھی ہے تو اس میں جو زیادہ تر لوگ، جو میجورٹی ہے، اور وہ اگر کسی بھی پوائنٹ پر ایگری کرتے ہیں تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ فیصلے کیے جائیں. This decision making had a significant impact on the development of Urdu. یہ جو ایک ایفرٹ تھی سر سید احمد خان کی، اس سے بہت زیادہ اردو کی جو فروغ ہے، اردو کی ترقی میں جو ہے اس نے بہت زیادہ کردار ادا کیا. Previously only experts decided on who was a good or bad writer. The new decision, however, gave everyone, including those who could not read or write, the power to recognize a good or bad writer because they were also part of the society. پہلے جو زمانہ تھا، پرانا زمانہ تھا، صرف جو ایکسپرٹ لوگ ہوتے تھے، جو ماہر ہوتے تھے، وہی لوگ ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ اچھا اور بہترین رائٹر، مصنف کون ہے. لیکن اب جب ڈیسیجن میکنگ میں سب لوگوں کو شامل کیا گیا تو اس میں پھر ہر ایک کی رائے شامل ہو گئی، اور تاکہ وہ لوگ بھی شامل ہو گئے جو تعلیم یافتہ نہیں تھے، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن جب ڈیسیجن میں وہ لوگ بیٹھیں گے، اپنی رائے دیں گے، اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، تو فیصلہ سازی کرنے میں ان لوگوں کی رائے بھی شامل ہوگی، اس لیے کہ وہ لوگ بھی معاشرے کا حصہ ہیں. Not everyone agreed with this approach. یہ جو کنسنسس والا پوائنٹ تھا، یہ جو ہر ایک کی رائے کو شامل کرنے والا ایک رائے تھی سر سید احمد خان کی، تمام لوگوں نے اس چیز سے ایگری نہیں کیا. There were many who believed that the poor or the unschooled should not be included in decision making. بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ وہ لوگ جو غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، یا پھر وہ لوگ جو کبھی اسکول ہی نہیں گئے، جنہوں نے کبھی تعلیم حاصل نہیں کی، ان لوگوں کو فیصلہ سازی میں شامل نہیں کرنا چاہیے. وہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو وہ
صحیح بات نہیں سوچ سکتے, صحیح انفارمیشن ان کے پاس نہیں ہے. ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے, تو کچھ لوگوں کی رائے یہ بھی تھی. However, there have been many great writers since then who believed in the idea of Sir Syed Ahmad Khan and gave importance to the opinions of the masses. تاہم ان لوگوں کی رائے کے باوجود بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے سر سید احمد خان کے آئیڈیا کو فروغ دیا, اس پہ ایگری کیا, اور وہ سمجھتے تھے کہ عوام کی رائے جو ہے اس کو اہمیت ملنی چاہیے. عوام چاہے پڑھی لکھی ہے یا نہیں, لیکن عوام میں بہت سارے لوگ ہیں اور ہر ایک کے رائے کو سامنے رکھنا اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا ضروری ہے. These personalities developed Urdu for discovering new ideas which had never been expressed before. یہ جو شخصیات ہیں ہم نے پریویس لیسن میں بھی پڑھی, اور جو موسٹ امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں, 7 پرسنالٹیز 1 by 1 ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا ہے پریویس لیسن میں بھی. ان لوگوں کی جو ایفرٹ تھی, انہوں نے جو کوشش کی, اس سے یہ ہوا کہ بہت اردو زبان میں ایسے ایسے نظریات اور خیالات جو ہیں وہ ڈیولپ ہوئے جو کہ پہلے کبھی بھی سامنے نہیں آئے تھے. اور علامہ اقبال آر نیشنل پوئٹ واز آلسو ون آف دیم. جو ہمارے قومی شاعر تھے علامہ اقبال, وہ بھی انہی پرسنالٹیز میں شامل تھے, انہی لوگوں میں شامل تھے جو اس رائے کے ساتھ تھے جو سر سید احمد خان نے پیش کی تھی, اور وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ عوام کی رائے کو بھی شامل کیا جائے اور ان کے مطابق فیصلہ سازی کی جائے. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارا ٹاپک آج کا کمپلیٹ ہو گیا, ڈیولپمنٹ آف اردو کا. اس کا جو ریمیننگ پارٹ ہے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے. اگلا ٹاپک سٹارٹ کریں گے ریجنل لینگویجز آف پاکستان. پریویس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو کوشچن آپ کو میں نے لیسن میں دیا تھا, امید ہے آپ نے کر لیا ہوگا. 7 پرسنالٹیز کے آپ نے نام لکھنے تھے. نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں کریں گے. ٹل دین اللہ حافظ.